تو وہ خود وہاں نوٹس لیتے تھے اور یہ سلسلہ جاری رہا اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی کہیں ابھی بھی کوتاہیاں ہیں. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس پوری کاوش میں اس کوشش میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مثبت کردار، جس میں بہت سے ایسے صحافی ہیں، حامد میر صاحب ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، بہت سے چینلز ہیں اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کوئی اشتہار جو کہ آگاہی کا تھا اس پورے سیلاب کے دوران وہ میڈیا نے فری آف کاسٹ چلائے، پوری کیمپین فری آف کاسٹ چلائی، اور اس میں صحافیوں نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، فورن میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. اور اس پورے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کاوش جاری ہے جس میں ملک کے اندر اکنامک ریوائول اس وقت ہو رہا ہے. اس وقت جو سفارتی سطح کے اوپر پچھلے 4 سال تمام دوست ممالک، اس خطے کے ممالک، وہ لوگ جنہوں نے سی پیک میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، سعودی فنڈ میں سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہوئی تھی، جو منصوبے تھے 4 سال اس کو کمپلیٹلی ان کو بند کر دیا گیا، کوئی منصوبہ نہیں چلایا گیا. ان تمام منصوبوں کا الحمدللہ ریوائول ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی ڈفرینٹ ان کے جو دورے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 5 مہینے کے اندر جس طرح ڈپلومیٹک ریوائول ہوا ہے، جس طرح فلڈز کے اندر تمام انٹرنیشنل جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہماری انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیں، چاہے اس کے اندر سعودی عربیہ ہو، ٹرکی ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، قطر ہو، جس طرح مدد کی گئی ہے وہ جذبہ دیکھتے ہوئے ان کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور میں نے نام نہیں لیے، چائنا کی جو ملٹی پرونگڈ پریزیڈنٹ شی کی سپورٹ رہی ہے، اسی طرح پریزیڈنٹ اردوغان کی رہی ہے، سینٹرل ایشیا کے جو لوگ ہیں جس طرح انہوں نے مدد کی ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے لیے. اسی طرح جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ریوائیو ہو رہے ہیں پاکستان کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر UN-GA میں گئے جہاں فلڈز کی وکٹمز کی آواز اٹھائی، اسی طرح UN اپیل اس سے ڈبل ہوئی، اور یہ تمام وہ تناظر ہیں جس میں ایک حکومت اتحادی اس وقت کام کر رہی ہے. لیکن ایک شخص صرف اور صرف ملک کو، جو جب 4 سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کر گیا، پوری کوشش کی کہ ملک کو شری لنکا بنا دیا جائے، معیشت تباہ کی، نوجوان کا روزگار تباہ کیا، سی پیک کو بند کیا، فورن پالیسی کو تباہ کیا، کشمیر کا سودا کیا، ملک کے اندر معاشی ترقی کو منفی تک لے گیا. اس کے بعد مہنگائی کی سطح جو تھی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر جاتے جاتے تیلی لگا کر، آگ لگا کر پوری طرح سے کوشش کی کہ ملک شری لنکا بن جائے اور معاشی دیوالیہ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتحادی حکومت نے سنبھالا، معیشت کو سنبھالا. مہنگائی کی صورتحال ان اثرات کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، کیونکہ ہم نے مہنگائی اس نالائق کو 2% پر دی تھی کھانے کی چیزوں کی، اور انفلیشن جو ریٹ جو تھا وہ 3.2% پر اس نالائق کو دیا تھا. ترقی کی جو شرح تھی وہ 6% پر لا کر اس نالائق کو دی تھی. لیکن جس شخص کا مقصد ہی یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ کانسپریسی انٹرنیشنل جو ہے وہ عمران خان خود ہے. کیونکہ اگر یہ تمام تناظر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال ملک میں کیا ہوا ہے تو اسی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپریسی، اور اس کا تمام تانے بانے، اس کے ثبوت جڑتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہیں. قومی مفاد ہو، اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کی بات ہو، اپنے اقتدار کو بچانے کی بات ہو، تو سائفر ایک سفارتی سطح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سیاست کرو، اس کے ساتھ کھیل کھیلو، منٹس کو بدل دو، صحیح ہے یا غلط ہے اس کی فکر نہ کرو. یہ میں نہیں، یہ عمران خان کی آڈیو لیکس ہے جس میں ان باتوں کا اعتراف ہے، اور یہ وہ ثبوت ہیں جو عمران خان صاحب نے قومی مفاد بیچنے کے لیے آڈیو لیکس جو سامنے پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں، سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا. اور پھر شری لنکا معیشت طور پر تو، معاشی طور پر تو کوئلیشن گورنمنٹ نے بچا لیا، لیکن کیوس جو شری لنکا میں اس وقت تک جاری ہے وہ یہ شخص اپنا انفنشڈ ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج 4 سال یہ فتنہ، فورن فنڈڈ فتنہ ملک پر مسلط رہا تھا، چاہے RTS کو بٹھا کر لا،
وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا رہا نا, 4 سال بیٹھا رہا. کیوں نہیں بولتے, کس کے ایک جملہ بول دیں کہ میں نے کوئی ہسپتال بنایا, میں نے کوئی اسکول بنایا, میں نے مہنگائی ختم کی, میں نے کوئی ڈیم بنایا, میں نے کوئی بجلی کا 1 میگا واٹ بجلی بنائی, میں نے کوئی 1 کلومیٹر روڈ بنایا, میں نے کسی قسم کی نوکریاں دیں, میں نے مہنگائی ختم کی. کوئی ایک جملہ تو بولو. آج کنٹینر پر کھڑے ہو نا, 2014 میں بھی یہ شخص کنٹینر پر کھڑا تھا, اس وقت امپائر کی انگلی کے بلبوتے پر اور بیساکھی پر کھڑا تھا. آج اگر اپنے بلبوتے پر سیاست کرنے کا وقت آیا ہے تو غوطے کھا رہے ہو اور اس فرسٹریشن میں اداروں کو کال آؤٹ کر رہے ہو. میں ابھی اس بات پر آؤں گی, لیکن ایک جملہ تو بولو اپنی تقریر میں, 2014 کی تقریر میں اور 2022 کی تقریر میں کوئی فرق تو لاؤ. 4 سال ملک پر وزیر اعظم رہے ہو, اپنی کارکردگی کا ایک جملہ بولو. 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے تم نے. بتاؤ کوئی ہسپتال بنایا ہو, کوئی پل بنایا ہو, کوئی سڑک بنائی ہو, کوئی ڈیم بنایا ہو, کوئی میگا واٹ بجلی بنائی ہو, کوئی موٹر وے کہ ایڈیشنل کوئی 1 کلومیٹر سڑک بنائی ہو. آج وہاں دہشت گردی واپس آ رہی ہے, ملک میں امن امان کو آج خطرہ ہے, اور اس کے اوپر اسی کنٹینر کو سجا کر وہی جملے, وہی تقاریر, وہی باتیں, وہی غلاظت, وہی انتشار, وہی نفرت, وہی ڈھٹائی. جب نواز شریف 2016 میں 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم گیا تھا تو اس کی تقریر کیا تھی کہ میں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, میں نے اس ملک میں پہلی موٹر وے دی, میں نے اس ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی دی, میں نے اس ملک میں اسکول بنائے, ہسپتال بنائے, میں نے اس ملک میں امن قائم کیا, دہشت گردی ختم کی, اس ملک کو پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی, اس ملک کے اکائیوں کو پہلی دفعہ دہشت گردی کے خلاف ایک طاقت بنایا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا, اس ملک کو سی پیک دیا, نوجوان کو روزگار دیا, اس خطے کو ترقی دی. یہ نواز شریف کی تقریر تھی. آج آپ کی تقریر کیا ہے؟ کیا تقریر ہے آپ کی؟ اور نواز شریف 2014 میں نواز شریف تھا, آج نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف, مریم نواز, لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے, نواز شریف کا بھوت اور خوف دماغ سے نہیں ہٹا. شہباز شریف کی باتیں کرتے ہو. شہباز شریف, تم نے 350 ڈیم بنانے تھے. شہباز شریف نے پنجاب میں 14,000 میگا واٹ میں سے 5,500 میگا واٹ بجلی بنائی پنجاب میں, اسی وقت جب تم یہ کنٹینر پر کھڑے تھے. ہسپتال بنائے, اسکول بنائے, سڑکیں بنائی, مہنگائی کم کی, اس وقت جب تم کنٹینر پر کھڑے تھے. اور آج بھی شہباز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت, ملک کے سفارتی تعلقات, ملک کے اندر مہنگائی کی کمی, ملک کے اندر معاشی بحالی, ملک کے اندر امن, ملک کے اندر جو اس وقت سیلاب سے وکٹمز ہیں ان کی بحالی, آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف یہ کام کر رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر غلاظت اگل رہے ہو. کل ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے, تمام انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس کے مطابق کہ پاکستان کو 10 سال لگیں گے سیلاب کے اثرات سے نکلتے ہوئے اور $30 بلین درکار ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اور عمران خان صاحب, عمرانی فتنہ, فورن فنڈڈ فتنہ, وہ کانسپریسی جو ملک کے اندر کیا کہتی ہے کہ میں سیلاب سے ڈوبے ملک کو مزید ڈوباؤں گا, میں یہاں لاشیں بکھیروں گا, یہاں خونی مارچ کروں گا, ملک کے اندر انتشار پھیلاؤں گا, کیونکہ 4 سال میرا انفینشڈ ایجنڈا تھا. میں نے تو ابھی اور کام کرنے تھے, میں نے تو ابھی معیشت تباہ کی تھی, ابھی میں نے جو ملک کے اندر امن تھا اس کو تباہ کرنا تھا. یہ تو میں جیسے جلدی کرسی چلی گئی, میرا تو ابھی فورن فنڈنگ کا انفینشڈ ٹاسک رہتا ہے. تو ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ ریوائولز کی طرف جا رہی ہے اور عمران خان اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملک کے اندر انتشار, فساد اور اداروں کو کمزور کرنے کی, اور میں اس پر بھی آؤں گی. دوسری بات, انڈیا کا وزیر دفاع 3 دن پہلے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ملک کے جو پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے, گلگت بلتستان ہے, اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے, اور جو شمال کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, یہ ڈیفنس منسٹر آف انڈیا کہہ رہا ہے. اور یہ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, اور جو باتیں کر رہا ہے, کال آؤٹ کر رہا ہے
DGISI کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو اور افواج پاکستان کو, اور اس کا جشن کہاں بنایا جا رہا ہے؟ اس وقت جب ڈیفنس منسٹر آف انڈیا وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس کا جشن ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. لگائیں ذرا وہ ویڈیو جو آپ کو میں بتاؤں. مودی کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج پر اور ISI کے اوپر ہم ان پہ حملے کریں گے, اور مودی کا ایک کیمپین مینیجر جو خود کا تھا, میں نہیں کہہ رہی کہ اگر مودی الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو مودی کا میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ عمران صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں, تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جو یہاں موجود ہوں پاکستان میں مودی کا کیمپین مینیجر. خود اپنا بیانیہ تو آپ نے دیکھ لیا, امپورٹڈ حکومت کا, سائفر کا, آڈیو لیکس, مفاد سے کھیلو, سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, فورن فنڈنگ, توشہ خانہ ڈکیتیاں, وہ سب پاکستان کی عوام کے سامنے آ گیا ہے. اور اب انڈیا میں جشن منانے کے لیے اداروں کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ. اور اس کے بعد دنیا کہہ رہی ہے, ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں, چائنا میں, SCO میں, سینٹرل ایشیا میں, US میں, UK میں, تمام لوگ اس وقت پاکستان کے اکنامک ریوائول, فلڈ وکٹمز کے لیے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تمام ڈپلومیٹکلی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرنا, میں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں, سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں, معاشی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میرا انفنش ٹاسک تھا جو میں نے مکمل کرنا ہے. ایک طرف آپ وہ ویژولز دیکھیں جس کے اندر پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے, اور دوسری طرف یہاں تو بیانیہ بے نقاب ہو گیا. یہاں تو پاکستان کی عوام نے وہ آڈیو لیکس بھی دیکھ لیں, اور DGISI کے بعد اور DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس, جس کو یہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کہتا رہا, جس وقت وہ ہو رہا تھا, اس وقت کمرے کے اندر ملک کا وزیر اعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں. اور جب انہوں نے کہا کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے, تو اسی وقت جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, آج کہتے ہو شفاف الیکشن کرا دو. تمہارا مطالبہ شفاف الیکشن نہیں ہے, آپ کا مطالبہ اور آپ کی نیت پاکستان کو جو آپ کہتے تھے کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دو, اس کے اندر افراتفری پھیلا دو, نفرت کے بیج بوئے, ایسے بیج بوئے جس کے اثرات آج تک یہاں موجود ہیں, اور 4 ٹکڑوں کی بات خدا نہ خواستہ کرتے تھے. اور اس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب تمہارے خلاف آ رہا تھا تو بند کمروں میں آفرز دے رہے تھے تا حیات ایکسٹینشن کی, اور بار کہتے ہو جانور ہیں, بار کہتے ہو نیوٹرل کا اسلام اجازت نہیں دیتا, بار کہتے ہو میر جعفر میر صادق, اور بار یہ کہتے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ منافقت, یہ ہے یہ منافق چہرہ, یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز. اور یہ کہتے ہو, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. DGI نے کہا میری موجودگی کے اندر یہ آفر کی گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کمیٹی, ہم ایک خبر میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے, ہر جو کنسرنڈ وزراء ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, میرے خیال میں اسی کی خبر آپ لوگ کمیٹی سمجھ رہے ہیں. ایسی کوئی کمیٹی, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, اپنے آئینی فرائض انجام دے رہی ہے, اپنا بزنس ایز یوزول گورنمنٹ کا جاری ہے. اور اسی طرح ہم لا اینڈ آرڈر کے اوپر, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ کال آؤٹ کر رہا ہے کہ جو وہ 2014 میں کرتے تھے, آپ کو وہ تمام مناظر یاد ہیں, چڑھائی کرتے تھے پارلیمنٹ پہ لعنت بیچتے تھے, آگ لگا دو, جلا دو, سول نافرمانی, گھسیٹ دو, مار دو, یہ گفتگو ہے, آج بھی وہی گفتگو ہے. تو اس کے لیے جان و مال کی حفاظت کرنا, لوگوں کے بزنس کی حفاظت کرنا, تمام کنسرن منسٹرز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا اجلاس بھی ہوا پرسوں میرے خیال میں, اسی کے تناظر میں آپ لوگ. مگر بات چیت دیکھیں, سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, اور بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے, اور سیاست دانوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. لیکن ایک شخص اگر جھوٹ بولے, فتنہ مچائے, فساد کرے, جس کا مقصد کس کے ساتھ مذاکرات کریں,
ایک فورن فنڈڈ فتنے کے ساتھ، ایک انتشار پھیلانے کے ساتھ والے کے ساتھ، پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجنے والے کے ساتھ، جو ملکی مفاد سے کھیلے اس کے ساتھ مذاکرات کریں، جو جھوٹ بولے منافق شخص ہو اس کے ساتھ مذاکرات کریں. مطلب کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ بات تو یہ ہے. اس لیے کسی قسم کا ابھی کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ جو ملک کے اندر لاشیں بچھانے پہ خدا نہ خواستہ تو لاؤ، اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں. بہزاد سلیمی صاحب. میڈم یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی متعدد مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کا آپشن موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دو بنیادی مطالبات نظر آتے ہیں ان میں ایک مطالبہ ان کا مارچ اپریل میں انتخابات کا ہے، اور دوسرا مطالبہ ان کا چیف الیکشن کمیشنر کی تبدیلی کے حوالے سے ہے. تو کیا حکومت ان دونوں نکات پر کوئی لچک دکھا کے ان سے بات چیت کر سکتی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تو یہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے، دیکھیں سڑکوں کے اوپر مذاکرات نہیں ہوتے، دھمکیاں گالی دے کر مذاکرات نہیں ہوتے، فتنہ فساد اور انتشار پھیلا کر مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات کی آفر تو شہباز شریف نے پارلیمان کے فلور پر معیشت کی مساق معیشت پر دی تھی نا، جس وقت NRO کا نعرہ تھا. مطلب اگر تمہیں ادارے تمہاری کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تم کہو اور نہ ڈلے، اور تمہاری کرتوتیں، تمہارے اعمال، تمہاری ڈکیتیاں سامنے آئیں، تمہارا اقتدار ختم ہوتا ہو، تو تم اداروں کو گالی دو، سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگاؤ. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہو سکتے. مرتضیٰ صاحب. آپ گالی دے کر، دھمکی دے کر، دھونس کے ساتھ، فساد مچا کر، انتشار مچا کر الیکشن نہیں ملے گا. الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے بعد انشاءاللہ ہوگا، جس میں پاکستان کی عوام اپنا ووٹ ڈالیں گے اور فتنہ فساد کو مسترد کریں گے. مرتضیٰ صاحب. پی ٹی آئی کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. آپ کیٹیگری ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہے کسی بھی لیول پہ، کسی بھی سطح پہ؟ میں نے آپ کو پورا تفصیلی کیٹیگورک جواب دیا جی کہ اس شخص کے ساتھ کس قسم کی آپ چاہتے ہیں کہ بات ہو. یہ بات کرنے کے قابل شخص نہیں ہے، یہ جھوٹا شخص ہے جو بند کمرے میں آرمی چیف کی تعیناتی کو جس نے کاروبار بنا دیا، اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے، کرسی کو بچانے کے لیے غیر معینہ مدت کی آفر کی. کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا عمران خان کا حلف یہ اجازت دیتا ہے؟ اور جس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو اس کو بعد انہوں نے گالی دینی شروع کر دی، کال آؤٹ شروع کر دیا کرنا، اور کہتے ہیں میں چپ ہوں. میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. عمران خان صاحب فرما رہے تھے، عمران خان صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ کیا یہ کہیں گے کہ میں نے گھڑیاں بیچی؟ کیا یہ کہیں گے میں نے ہیروں کا بزنس کیا؟ کیا یہ کہیں گے میں نے سائفر اور قومی مفاد کے ساتھ کھیل کھیلا؟ کیا یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے وزارت فائنانس سے خط لکھوایا اور KPK میں کہا کہ جو IMF کا پروگرام آ رہا ہے اس کو خراب کرو، پاکستان کو شری لنکا بننے دو معاشی طور پر؟ کیا بتاؤ گے عوام کو؟ مطلب ایک اتنا میں سمجھتی ہوں بے بس شخص ہے کہ وہ اپنی 4 سال وفاق میں اور 10 سال خیبر پختونخوا میں ایک جملہ اپنی کارکردگی پہ نہیں بول سکتا. اتنا بدقسمت شخص ہے. نسیم صدیقی صاحب. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا ذکر تو چل رہا تھا، لیکن جب DG ISI نے پریسر کی تو اس دن انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ میٹنگ بھی ہوئی. ابھی پچھلے دنوں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ 2 راؤنڈ آف میٹنگز جو ہے وہ PTI اور حکومتی ٹیم کی طرف سے مذاکرات ہوئے، اور حکومتی ٹیم کی طرف سے ایاز صادق صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو اس بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ PTI یا حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کے دور میں؟ میں نے تو کیٹیگوریکلی بتا دیا جی کہ جو میرا خیال یہ ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی سیاسی اگر مائنڈز وہاں رہ گئے ہیں. دیکھیں اس نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے ایک جماعت کے ساتھ جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے کہتا ہے کرش کر دیں گے. مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیں گے. اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا ہے اس کا نام عمران خان ہے. وہ لوگ جنہوں نے واقعی سمجھا تھا کہ کوئی شخص ہے جو یہ باتیں کرتے تھے، فورن فنڈنگ منگائی اس پارٹی کے نام سے، اس پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس استعمال کیے، وہ فورن فنڈنگ اپنے ذاتی استعمال میں کی، خیرات کے پیسے منگائے، وہ خیرات کے پیسے اپنی ذاتی استعمال میں ڈالے گئے. فورن فنڈنگ منگائی گئی ان ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے ذریعے جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اس کے بعد اس جماعت کی وجہ سے مسلط ہو کر آئے، بے شک RTS کو بٹھا کر آئے تو ڈکیتیاں شروع کر دیں توشہ خانہ کے اندر.
ڈکیتیاں شروع کر دیں ملک کے جو معاملات تھے، آٹا ہو، چینی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، پیٹرول ہو، ہر شعبے میں ڈاکے ڈالے. یہاں جب مافیاز کے ذریعے ڈاکے ڈال لیے تو گھڑیاں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 2019 کے بعد جتنے انٹرنیشنل دورے کیے ان کے وزراء نے اور انہوں نے، اس میں کہتے ہیں کہ دوسروں کو گھڑیاں ملی، وہ کہتے ہیں مجھے کھجوریں ملی تھیں اور تسبیحاں ملی تھیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یا تو آپ کو کسی قابل نہیں سمجھا ہوگا کہ جی یہ جو اسٹیٹ گفٹس ہیں ان کو بیچ دیتا ہے شخص تو اس کو کوئی نہ دو، اور جو ملی وہ کہتے ہیں مجھے کھجوریں اور تسبیحاں ملی تھیں. عمران خان صاحب اب لاہور سے نکل آئے ہیں اور ان کی جو اپروچ ہے کل دیکھتے ہیں بہت اگریسو ہے، اداروں کے خلاف بھی اور حکومت کے خلاف بھی. ریڈ لائن کی بات ہوئی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان جو وفاق میں ہے اس کی کیا ریڈ لائن ہے؟ کہاں کیا، جس طرح سیاسی باڈا نے کہا کہ لاشیں گریں گی اس کے بعد آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، عمران خان فیض آباد پہنچیں گے تب ریئیکٹ کرنا ہے، کیونکہ آپشن آپ کے پاس اس کو روکنے کے کیا ہے کہ گورنر راج بھی اس میں شامل ہے، تو جو ریئیکشن آنا ہے گورنمنٹ کا اس میں آپ نے کیا ریڈ لائن متعین کیا ہے کہ یہ کراس ہوگی تو وفاق اپنا جو بھی اس کے کردار. دیکھیں وفاق، آپ کو یاد ہے 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 25 مئی کو خونی مارچ کا اعلان ہوا تھا، 25 مئی کو مسلح لوگ پکڑے گئے تھے، 25 مئی کو ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے گولی لگ کر ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا تھا، 5 بچے تھے اس کو پولیس کانسٹیبل کے. ان یہ پورا پروگرام بنا کر آئے تھے کہ لاشیں گریں گی، پولیس والا شہید ہوا. یہ انتشار کی باتیں نہیں کرتے، اگریسو ہوتے نہیں، اگریسو اپروچ. جس شخص کے پاس ملکی مفاد میں بات کرنے کے لیے ہو نا، اس کے پاس صرف بڑکیں ہوتی ہیں، اس کے پاس صرف گالی دھمکی ہوتی ہے، اور یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یہ ان کی بھول ہے. یہ تماشے کر لیں، آئیں ادھر پٹاخے بجائیں، جو ان کے کرتے ہیں چیزیں کریں، بالکل کریں، لیکن اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ پورا انٹیریئر منسٹر پنجاب میں، جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی تو اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی. کوئی اگر اس قسم کا فساد، فتنہ، انتشار یا خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہوا تو یہ پری پلانڈ سازش کے تحت، پلان کے تحت، یہ عمران خان صاحب کے پلان کے عین مطابق ہوگا. یہ میں پنجاب حکومت کو وارن بھی کر رہی ہوں، اور یہ جان بوجھ کر پنجاب کی حدود سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے. اور اگر یہ کسی قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہوا، اس کے ذمہ دار عمران خان اور پنجاب حکومت ہوگی. جس وقت یہ لوگ اگر پہنچ گئے، جو مجھے لگ نہیں رہا، لیکن اگر پہنچ گئے تو اس کا بندوبست انٹیریئر منسٹر نے الحمدللہ سیکیورٹی کا، سیفٹی کا، لوگوں کی جان و مال کا، سب کا انتظام انشاءاللہ پورا کیا ہوا ہے. زال مشوانی صاحب ایئر بھائی سے بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ اہم نوعیت کا معاملہ ہے. چین میں 450 سے زائد پاکستانی جیلوں میں وہاں پہ قید ہیں. کیا اس ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہے، یہ پوائنٹ شامل ہے کہ اس پر بات چیت کی جائے گی، وہ پاکستانی جو ہے واپس آ جائیں گے؟ دوسرا جو اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں عمران خان صاحب کو دکھایا کہ وہ اس طرح کے ریمارکس ہیں، پھر انڈین ٹیلی ویژن اور دیگر جو کلپس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اس طرح کی بیانات سامنے آتے رہے اور انڈین ٹیلی ویژن وہ دکھاتے رہے، دنیا بھر میں میڈیا نے دکھایا. کس طرح کمپیریزن کریں گے آپ؟ 2 باتیں آپ نے کی. ایک چائنا کے وزٹ کے بارے میں آپ نے بات کی، بہت ہی اہم دورہ ہے پاکستان کا. یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا پہلا کووڈ کے بعد کوئی اگر اسٹیٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ چائنا جا رہا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب. پہلی بات تو یہ. اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں پریزیڈنٹ شی سی پیک کا جو منصوبہ شروع کرنا تھا، جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی عمران خان صاحب کنٹینر پر چڑھ گئے اور وہ پورا دورہ جو تھا وہ ڈیلے ہو گیا. یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے. یہ دورہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 4 سال جو سی پیک کو مانیٹر اور نئے پروجیکٹس اور جو منصوبے آلریڈی امپلیمنٹیشن میں تھے اس کی مانیٹرنگ کے لیے جو جے سی سی جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے سی پیک کی، اس کا 8 اجلاس نہیں ہوا. پہلا اجلاس 15 دن پہلے احسن اقبال کی سربراہی میں اور کاؤنٹر پارٹ چائنا سے یہ پہلا جے سی سی کا اجلاس ہوا. سی پیک کے تمام منصوبے ریوائول کی طرف ہیں. نئے منصوبوں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیمز وزیر اعظم کی لیڈرشپ میں، صدارت میں چائنا جا رہی ہے
اور بہت سی خوشخبریاں پاکستان کی عوام کو انشاءاللہ ملیں گی، پاکستانی کے بھی اور وہ بھی اس کے اوپر بھی کمپلیٹ ایک پلان ہے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ ابھی سعودی عربیہ میں جو مسجد نبوی کے اندر شہباز شریف اور جس قسم کی بے حرمتی ہوئی مسجد نبوی کی، آپ نے دیکھا کہ جب میں وہاں موجود تھی جس قسم کی گفتگو نعرے بازی ہوئی تو وہ اکارڈنگ ٹو دا لا قید کر دیا گیا تھا، اور 10 سال کی سزا، 6 سال کی سزا اور جرمانے بھی تھے. تو پہلی بات جو اس دفعہ جب ہم گئے سعودی عربیہ شہباز شریف صاحب نے کی وہ ان کی رہائی کی بات کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے لوگ مزدوریاں کرنے جاتے ہیں، اس فتنے فساد کے شیطانی شر کے اندر وہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کا قصور، لیکن معاف کر دینا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول بھی فرماتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے. پہلی بات کی اور آج وہ رہا ہو گئے، اسی وقت جو ہے وہ آرڈر دے دیا گیا. تو اسی طرح انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. باقی آپ نے بات کی ماضی کی، تو آج اگر بات بڑی واضح ہے، بند کمرے میں بیٹھ کے نواز شریف نے آفریں نہیں کی تھیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور آج جو آئین کی حدود کا تعین کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی بات نواز شریف نے کی تھی کہ آئینی جو لائنز ہوتی ہیں، جو حدود ہوتی ہیں، اس میں رہ کر ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے تو ملک صرف تب ترقی کر سکتا ہے. اور آج اداروں نے جب وہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی لینڈسکیپ کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ کان کھول کر سن لو، گالی دو، کال آؤٹ کرو، جانور کہو، نیوٹرل نہیں رہنا، میر جعفر کہو. وہ میں سن رہی تھی، وہ کرائے کا ترجمان جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، ان سے پوچھا ایک اینکر نے کہ وہ میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے تو DGISI کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں کہتے تھے، ہم لوٹوں کو کہتے تھے. یہ ان کی حقیقت ہے. جی آخری سوال ذوالفقار گربانی صاحب. ان کو کرنے دیں. ہاں جی میڈم صاحب، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جو ایشو ہے وہ لائف ٹائم ایکسٹینشن کی بات کی جائے تو عمران خان اور اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے PTM میں پہلے آفر کی تھی، آپ نے پہلے آفر دی تھی، جس کے جواب میں ہم نے یہ آفر دی تھی. کیا PTM نے یہ آفر دی تھی آرمی چیف صاحب کو کہ لائف ٹائم ایکسٹینشن عدم اعتماد کی تحریک کے دن؟ اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان جو بات کر رہے ہیں اس کو مان لوں. پہلی بات ہے وہ مان گئے ہیں. عمران خان صاحب نے مان لیا کہ میں نے آفر دی تھی. کیوں آفر دی تھی؟ تم یہ کہہ رہے ہو چیف آف آرمی سٹاف کو، فوج کو، DGISI کو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں، میں آپ کو غیر معینہ مدت کی، اور مان رہے ہو کہ ہاں کی تھی، میں نے یہ دی تھی آفر. اس کے بعد کوئی عمران خان صاحب کی بات کے اوپر یقین کر سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے؟ اگر امپورٹڈ حکومت ہے تو چیف آف آرمی سٹاف کو کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو کیوں آفر دے رہے ہو ایکسٹینشن کی؟ یہ شخص اس کی یہ ان کی، یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی بات مان لوں. چلیں جی. اچھا میڈم، آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے وزراء کو کھجوروں کا تحفہ ملتا تھا. وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی. ہاں، وہ وزراء خود بھی کہہ رہے ہیں. ان میں سے کچھ اب میاں شہباز شریف کی ٹیم کا بھی حصہ ہے، انہوں نے بھی کہا مجھے کھجور کا تحفہ ملا تھا. تو اب بھی انہیں کھجور کا ہی تحفہ ملتا ہے یا آپ کوئی بہتر تحفے ملتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ایک پولیٹیکل اگر اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے تو آیا اسٹیبلشمنٹ کا اپنا فیصلہ تو ہے ہی ہے، اس میں میاں نواز شریف کا زیادہ کردار ہے، آصف زرداری صاحب کا ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے ایک پولیٹیکل کیا؟ میرے خیال میں جی سب سے بڑا کردار ادارے کا خود ہے، کیونکہ یہ ریئلائزیشن اداروں میں جب ہوتی ہے تو یہ خود ہوتی ہے. یہ انٹروسپیکشن ہونی ہر ادارے میں ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو باتیں کی عمران خان صاحب توشہ خانہ کی، تو آج میں چیلنج کرتی ہوں عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے 26 اکاؤنٹ فورن فنڈنگ کے ڈکلیئر کیے تھے، یہ کہہ دیں کہ میں نے خیرات کا پیسہ ذات کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، یہ کہہ دیں کہ میں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں 50% کی بجائے 20% پر خریدیں اور میں نے وہ بیچی، کہہ دیں، مان جائیں. کہہ دیں کہ میں نے 2019 کے بعد کوئی تحفے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. کہہ دیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کے لیے 2 کیرٹ سے 4 کیرٹ یا 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی. کہہ دیں القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے.
کہہ دیں کہ میں نے بند لفافے میں 190 ملین جو ہے کابینہ سے آنکھیں بند کرا کے ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے میں نے اپروو کرایا اور میں نے ریاست کے پیسے کے ساتھ غیر نا انصافی کی. کہہ دیں یہ باتیں, کیونکہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے چیف آف آرمی صاحب کو ایکسٹینشن آفر کی تھی. ابھی تیرا رانا صاحب نے کرا دیا انٹرویو آ رہے دو کریں گے آپ. ہاں جی, اچھا, صبح سے شام تک آپ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اور ہم کور کرتے رہتے ہیں اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کنٹینر پہ چڑھ گیا ہے. وہ ایسا کیوں نہیں کرتے جس طرح آپ نے پہلے ہی آئینی طریقے سے اس کو یہاں سے پارلیمنٹ سے نکالا, ووٹ کروا کے اس کو سیاست سے بالکل ہی ختم کیوں نہیں کرتے؟ ساتھ ہی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک جھوٹا بیانیہ جو نوجوان نسل ہے اس کے دماغ میں پینیٹریٹ کر رہا ہے, تو آپ کے سچ میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ لوگ آپ کا سچ مانیں؟ یہ ابھی بائی الیکشن میں کتنے ووٹ پڑے ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو جو ہارے بھی ہیں؟ 5,000 نہیں, سوری نو, آپ یہ آپ کا موقف ہے نا, میرا موقف اپنا. آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب دوں گی. جہاں 80,000 ووٹ پڑ رہا ہے اور 85,000 پی ٹی آئی کو پڑ رہا ہے, تو 80,000 بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. جہاں 70,000 پڑ رہا ہے پی ایم ایل این کو اور 74,000 پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو, تو اس کانسٹیچوئنسی میں 70,000 کیا سوچ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے یہ جو گیم ہے نا کہ بڑا بیانیہ چل رہا ہے, یہ اس بائی الیکشن میں جو ووٹوں کا کی پروپورشن ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی بھی ہے, یہ جانتی بھی ہے کہ عمران خان ایک منافق شخص ہے, ایک جھوٹا شخص ہے, ایک فسادی ہے, ایک فتنہ ہے جو ملک میں انتشار چاہتا ہے, ایک نالائق ہے, ایک نااہل ہے جس نے ملکی مفاد پہ ڈاکے ڈالے ہیں. یہ پاکستان کی عوام بہت اچھی طرح سمجھتی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیا جس وقت نواز شریف نے گوجرانوالہ میں کہا تھا جنرل باجوہ تمہیں جواب دینا پڑے گا, جنرل خیر تمہیں جواب دینا پڑے گا, اس وقت انڈین میڈیا کا موقف کیا تھا؟ دوسرا آپ نے کشمیر کے حوالے سے کہا کشمیر فروش. مجھے یہ بتائیے کہ جب مودی پہلی بار وزیر اعظم بنا تو اس وقت کشمیری دلی میں موجود تھے, تو وزیر اعظم اس وقت نواز شریف وہاں گئے تھے اس کی وہ سرمنی میں, تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف بجائے کشمیریوں کو ملنے کے اپنے بیٹے کے ساتھ تاجروں کو ملنے کے لیے چلے گئے, تو کشمیری منہ دیکھتے رہ گئے. دیکھیے کون کس کا منہ دیکھتا رہ گیا مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بات پتا ہے کہ کشمیر کا سودا 75 سال میں اگر کسی کی حکومت میں مودی کو, انڈیا کو یہ جرت ہوئی ہے کرنے کی, تو وہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے. باقی جو باتیں ہیں وہ آپ کس کا منہ دیکھ رہے ہیں اور کس کا منہ نہیں دیکھ رہے, یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہوتا. تاریخ کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ کس کے دور میں کشمیر کا سودا ہوا, انڈیا نے یہ جرت کی کہ کشمیر کی طرف دیکھے اور اس کو لیجسلیٹ کیا, وہ عمران خان کے دور میں ہوا. اور ختم کرتے ہوئے بات میں ایک بات ضرور کہوں گی, میں بھول گئی کہ عمران خان صاحب آج فنڈامنٹل رائٹس اور صحافی کی آزادی کی بات کر رہے تھے, تو اس کے اوپر میں ذرا چند نام لینا چاہتی ہوں. وہ نام لے کر میں بات کو ختم کروں گی کہ صحافی آزادی اور فنڈامنٹل رائٹس جب رانا ثناء اللہ کی جیل میں کیڑیاں چھوڑی گئیں, ڈیتھ سیل میں ڈالا گیا, سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز, فریال تالپور, اس کے علاوہ سلمان رفیق, جو نام اگر میں رہ گئے, حنیف عباسی صاحب, جو نام رہ گئے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن فنڈامنٹل رائٹس اور صحافی کی آزادی, جب ابصار عالم کی پسلیوں میں گولیاں ماری, جس وقت اسد طور کی ہڈیاں توڑیں, جس وقت محسن بیگ کی ناک کی ہڈی توڑی, جس وقت طلعت حسین, عرفان صدیقی, مرتضی سولنگی, متی اللہ جان, آسمہ شرازی, غریدہ فاروقی, عنبر شمسی, نصر جاوید, حامد میر, نجم سیٹھی, احمد نورانی, سلیم صافی, میر شکیل الرحمان صاحب, جب ان کے خلاف اور ان کے خوف میں تم مبتلا تھے, ان کی آزاد صحافت کے خوف میں تم مبتلا تھے, اس وقت میڈیا رائٹس, فریڈم آف ایکسپریشن اور فنڈامنٹل رائٹس تمہارے دفن ہوئے تھے. بہت شکریہ. تھینک یو میم. عمران